شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان، پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت آج میرا آپ کا گفتگو کا موضوع ہونے جا رہا ہے۔ یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور جب سال میں ایک دفعہ آئے تو کبھی اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ بڑی خوبصورت اس کے بارے میں حدیث ہے اور ہر شخص کی ضرورت بھی ہے۔ 10 محرم الحرام کو گھر والوں پہ خرچ کرنے کی فضیلت۔ یہ جو موضوع ہے میرا آج آپ کے ساتھ، یہ رزق میں برکت کا ہے۔ محرم میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں بڑھیں۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ ایسا معاملہ ہے جو سال میں ایک دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کو آزما لیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا یہ راز ہے جس کو ہم لوگ اگر کر لیں گے تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، پورا سال رزق ملے گا۔ حدیث کا حوالے کے ساتھ میں آپ سے ذکر کرتی ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی نفسی و اہلی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ جو شخص 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرے، فراغ دلی کرے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر وسعت فرمائے گا، یعنی رزق کشادہ کرے گا۔ یہ حدیث امام باقی نے شعب الایمان میں امام طبرانی کی نقل کی ہے۔ امام عراقی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی قابل عمل ہے۔ اور امام سفیان بن عینہ جو ہیں وہ بڑے بڑے محدثین میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا، 50 سال تک کیا، اور ہر سال میں نے برکت پائی۔ کرنا کیا ہے؟ 10 محرم کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے۔ جو عام طور پہ کھاتے ہیں اس سے بڑھ کر کھائیے، اس سے اچھا کھائیے۔ کھانے میں اگر روز دال کھاتے ہیں تو آج گوشت بنا لیں، بریانی بنا لیں، کوئی بہترین سا کھانے کا اہتمام کریں، بچوں کے پسند کا کر لیں۔ خواتین ہیں تو ان کو تحفہ دے دیں، آپ کے گھر میں ہیں بچے ہیں تو ان کو کوئی کھلونا، کوئی روپیہ پیسہ ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ اگر آپ کے پاس صدقہ کرنے کو بھی دل ہے تو کسی غریب خانے میں کھانا بھجوا دیں۔ حدیث میں اہل و عیال کا ذکر ہے تو رشتہ دار ہمسائے بھی اہل و عیال میں شامل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 100 والا بندہ جس کی حیثیت 100 روپیہ ہے تو وہ 200 خرچ کر لے، 1000 والا ہے تو 2000 خرچ کر لے۔ مقصد کیا ہے؟ دل کھولنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو کنجوسی پسند نہیں ہے، خاص کر 10 محرم کو۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، وسعت ملے گی۔ اور وسعت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ وسعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خوشی سے خرچ کریں، دل میں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آج کا خرچ کیا ہوا میرا رب مجھے پورے سال اس کو بڑھا کر لوٹائے گا، میرے رزق میں برکت کرے گا۔ تو دیکھیں یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے جتنے قرآن میں قصص الانبیاء بیان کیے ہیں ان سب کا دی اینڈ جو ہوتا ہے، ہیپی اینڈ جو ہوتا ہے وہ 10 محرم کو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا اتنا بڑا امتحان، یا دین بچے گا یا دنیا کا ایک بادشاہ جو بادشاہت لینے کے لیے کھڑا ہے یزید جیسا، ان میں سے بچتا کیا ہے؟ دین ابراہیم، دین حسین۔ اور حسین علیہ السلام نے کتنا بڑا عظیم کارنامہ کیا، اپنی جانوں کو قربان اللہ کے راستے میں کر کے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دن بھی اللہ نے بڑا خاص رکھا ہے۔ اسی دن حضرت حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ دین پہ سب کچھ قربان کر دو۔ تو آج ہمیں اپنی جیبیں خالی کرنی ہیں، اپنے پاس جو رزق ہے اس کو لوگوں کے لیے عام کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور نعمتوں کو خرچ کرنا ہے، کیونکہ آج کے دور میں انسان کے لیے اس کا روپیہ پیسہ بہت بڑی چیز بن گئی ہے۔ اپنے گھر والوں کو کھلا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں حسین والا دین عطا کیا ہے۔ حضرت حسین کا غم یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو بھوکا رکھو۔ حضرت حسین علیہ السلام نے 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے بھی پانی مانگا تھا۔ اولاد سے محبت سنت ہے، بس یہاں آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے ورنہ الٹا نقصان ہو جائے گا۔ 2 باتیں یاد رکھیں۔
ثواب کے بجائے گناہ نہیں لینا، ثواب ہی لینا ہے۔ نمبر 1 کہ دکھاوا نہ کریں، فیس بک پہ نہ ڈالیں کہ دیکھو ہم نے 10 محرم کو دعوت کی ہے، یہ ریاکاری ہے۔ خاموشی سے کریں، جو کریں خاموشی سے کریں، اللہ کو گواہ بنائیں، اللہ کے نبی کو گواہ بنائیں۔ پھر اگر اس ٹائم پہ آپ کے پاس بڑی دعوت کے لیے یا کیسی بھی دعوت کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر نہیں کرنا، ادھار لے کر دعوت کرنا منع ہے۔ جو ہے اسی میں سے خوشی سے خرچ کرو، چاہے 100 روپے کے پکوڑے لے کے ہی کیوں نہ صحیح، لیکن دل سے کریں۔ پھر یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں یہ عمل فرض نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ جو نہیں کرے گا وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن جو کرے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ سال بھر تنگی نہیں دیکھے گا۔ تو آج 10 محرم کو 3 کام کرنے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے 9-10 کا یا 10-11 کا، 1 سال کے گناہ معاف۔ نمبر 2 گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، شام کو اچھا سا کھانا یا بچوں کے من پسند کا یا بیوی کے لیے تحفہ یا گھر میں اپنے آپس میں جو بھی کمانے والے ہیں سب ایک دوسرے کے لیے تحفہ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اپنے ماتحتوں کو بھی تحفہ دے دیں، روپیہ دے دیں، ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ کسی قرض دار کا آپ کو پتہ ہے آپ ہی کے اہل میں سے ہے، رشتہ داروں میں، کسی کے لیے خاموشی سے چھپکے سے مدد کر دیں، ایسی جو اس کو تحفہ محسوس ہو۔ پھر نیت کیا کرنی ہے؟ دیکھیں نیت بھی بڑا عمل ہے، یہ تیسرا کام ہے نیت کریں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں تو پورا سال میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ جس نے حسین علیہ السلام کے صدقے آج اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، اس کے گھر سے غریبی، بیماری، پریشانی دور فرما۔ انشاءاللہ ضرور لکھ دیں کمنٹ میں اگر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خاص کیا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں۔ پیسہ نہیں بڑھتا، راز بتا دیں تو انشاءاللہ پورا سال اس کے گھر سے پیسہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کے لیے آسانی چاہیں، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وسعت کا مطلب جو ہے وہ 1 سال میں خرچ کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔